المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع مدعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه محتكمين وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، سورہ فرقان 19واں پارہ کے پہلے رکوع میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت
مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جیسا کہ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 جمعے کے جو خطبے گزرے ہیں وہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی افضلیت کے حوالے سے، اور اب یہ مہینہ جو رجب المرجب کا ہے، میری یہ کوشش تھی کہ میں حضرت مولائے کائنات مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا ذکر پاک کرتا، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت کے حوالے سے اچانک مضمون چینج کرنا پڑا۔ سویڈن جو کہ یورپی ملک ہے، اس ملک میں جو ترکی کا سفارت خانہ ہے، بالکل اس سفارت خانے کے سامنے پوری پلاننگ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جو اس کا قلبی ربط ہے، قلبی محبت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، وہ اس کا اظہار کرے۔ تو اسی حوالے سے یہ میری رسپانسبلٹی بنتی تھی، ذمہ داری بنتی تھی کہ میں قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت کرنی ہے، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو طبقہ ہے قرآن کی حرمت کو پامال کرنے والا، صاحب قرآن کی حرمت کو پامال کرنے والا، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو مرکزیت ہے، جن ارکان کو ان پہ حملے کیوں کر کیے جاتے ہیں، اس میں ہماری کمزوریاں کون سی ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وقال الرسول، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کریں گے کہ یا رب، اے مالک و مولا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میں اس قوم کی شفاعت نہیں کرتا، سفارش نہیں کرتا، کیوں؟ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم پہلے اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کہاں تک قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم غیر مسلموں سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں۔
اور جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ انہوں نے کرنا ہے نہیں. جب ہم نے قرآن کو سینے نہیں لگایا تو پھر انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اب ہم قرآن سے کتنا دور ہو چکے ہیں یہ سمجھیں کہ اگر 1000 کا مجمع ہو، 1000 کا مجمع، تو آپ کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کریں کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کے مسلمان پہ نہیں ہر انسان پہ کتنے حق ہیں؟ قرآن مجید کے ہر انسان پہ کتنے حقوق ہیں؟ تو شاید 1000 کے مجمع سے ایک بندہ بتا دے تو بڑی بات ہے. جب اس حد تک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو پھر جو غیر مسلم ہیں انہوں نے ہمارے قرآن کی حرمت کو پامال ہی کرنا ہے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مسلمانوں پہ نہیں بلکہ ہر انسان پہ 6 حق ہے. کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں. سب سے پہلا حق قرآن کا کون سا ہے؟ کہ قرآن کو ماننا ہے. قرآن کو ماننا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. یہ انسانوں کے حقوق میں بتا رہا ہوں، مسلمان پہ حقوق نہیں بتا رہا. کہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہے نا کہ یہ میرا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر دنیا میں کسی کو بھی اس پہ اعتراض ہے تو آئے میدان میں، اور تیرے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، تیرے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. اور جہاں پہ تیری سوچ کی حدیں ختم ہوتی ہیں اور وہ سوالات جو تو سوچنا چاہتا ہے ان سوالوں کے جواب نہیں، اللہ کے قرآن نے ان سوالوں کو بھی اٹھایا ہے، ان کا جواب بھی دے دیا. صرف اس دنیا کے نہیں، اور ماں کے پیٹ کے حوالے سے آ جا، قرآن رہنمائی کرتا ہے. تیری ماں کے پیٹ میں پرورش کیسی ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. اندر تجھ تک غذا کیسے پہنچتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور تیرے اعضاء کیسے بنتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے. اور کتنے دنوں کا ہوتا ہے تو تیرے اندر روح آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور ماں کے پیٹ سے پہلے جس جہان میں تو رہتا تھا عالم ارواح میں، قرآن اس کے متعلق بھی رہنمائی کرتا ہے. اور اس جہان کے جتنے تیرے سوالات ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ان مسئلوں کا حل بھی قرآن میں موجود ہے. اور یار جو آگے جہان آنے ہیں نا، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور سارے جو عالمین ہیں، جہان ہیں، قرآن میں ان سارے جہانوں کا ذکر بھی ہے. اور وہاں پہ تجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی اس ضرورت کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور اس کا حل بھی آگے بتاتا ہے. تو غیر مسلم لوگوں کو قرآن کا یہ چیلنج ہے، اور تمہاری کون سی بات ہے جو اللہ کے کلام میں موجود نہیں ہے؟ تو صرف قرآن کا پہلا حق مان لینے سے، تحقیق کرنے سے جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا تو پھر وہ مان لیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. اللہ اکبر. ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس پہ صرف میں نشاندہی کروں گا آیات کی.
ان کا ترجمہ تفسیر بھی نہیں بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بھی پڑھ لی جائیں کہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس قرآن میں اس کلام میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ اسے مان لیا جائے کہ قرآن کسی عام مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اب دوسرا جو حق ہے وہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب ہم نے مان لیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ تعظیم و تکریم۔ تعظیم و تکریم سے کیا مراد ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئیں مگر وہ جو پاک ہو۔ یعنی جب بھی آپ نے مصحف کو چھونا ہے، قرآن کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا، پاک ہونا یہ شرط ہے، یہ فرض ہے۔ اب قرآن کی یہ تعظیم اللہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو میرے کلام کو ناپاکی کی حالت میں چھونا بھی نہیں ہے۔ جب بھی چھونا ہے تو پہلے وضو کرنا ہے۔ ایک یہ تعظیم ہے، اور یہ بھی قرآن کی تعظیم ہے کہ اسے عام کتابوں جیسا نہیں رکھنا، اس پہ غلاف چلا کے رکھنا ہے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عام کتابیں پڑھی ہوں، قرآن بھی پڑھا ہو تو اس میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کہیں کہ قرآن لے کے آؤ تو آپ کا بچہ ججمنٹ کر لے کہ جس پہ غلاف چلا ہے، غلاف چلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دوسری تعظیم اور تکریم ہے۔ اب تیسرا طریقہ سمجھیں تعظیم اور تکریم کا کہ اس کو اونچی جگہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیچے نہیں رکھنا۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں قرآن مجید کی اتنی تعظیم اور تکریم آج بھی باقی ہے کہ ہم قرآن کو صفوں پہ بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اس کے لیے ڈیسک بنواتے ہیں، ربڑ کے ہوں، پلاسٹک کے ہوں، لکڑی کے ہوں۔ ہم اپنے قرآن کو الماریوں میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کا ادب ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے۔ اور چوتھی تکریم سمجھیں کہ جب بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے تو ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، تو ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، اس کے بوسے لیتے ہیں۔ تو یہ تعظیم اور تکریم اس پہ فرض ہو جاتی ہے جو یہ مان لیتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا جو قرآن مجید کا حق ہے وہ سنیں، وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کرنا۔ جب ہم نے مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم اور تکریم ہم پہ فرض ہے، تو جب ہم نے اس تعظیم کو بجا کر کے، تکریم اس کی کر کے، سینے لگا کے، بوسے لے کے، طہارت حاصل کر کے، ہم نے صرف چوم کے رکھ نہیں دینا بلکہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور تلاوت دو طریقے سے ہوتی ہے، یا دیکھ کے تلاوت کرنا یا زبانی کرنا۔
یہ اللہ کے کلام کا نور ہے کہ جو دیکھ کر پڑھے اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے، جو زبانی پڑھتا رہے قرآن کا جو نور ہے اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن، اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے پہلا حق ادا کیا ہے، پہلا کہ ہم نے مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کی جتنی باتیں میں نے بتائیں اس میں یہ مادیت کی وجہ سے کمی بیشی آ رہی ہے۔ اب جو تیسرا حق ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اس میں ہم کس حد تک جو ہے وہ ہم کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا میں کتنے کام ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کتنے ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا جدول بنایا ہوا ہے، شیڈیول بنایا ہوا ہے کہ میں نے سارے کام کرنے ہیں، ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ تو اگر فیصد نکالے جائیں تو شاید 5% کی بندے جو ہے نا 100 میں سے 5 بندے بھی نکلنا مشکل ہو جائے، اس حد تک ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید کا چوتھا جو ہے وہ حق سنیں کہ وہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا، ترجمہ سیکھنا، تفسیر سیکھنا۔ تو یہ ترجمہ تفسیر کافروں نے سیکھنا تھا یا ہم نے سیکھنا تھا؟ تو قرآن مجید کا چوتھا حق جو ہے وہ کتنے مسلمان ادا کر رہے ہیں کہ شاید 1000 بندہ جو ہے نا 1000 بندہ نکالیں جو مسلمان ہو، اور پھر اس سے پوچھیں کہ ساری زندگی میں تم نے صرف ایک بار پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، صرف ایک بار پورے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، تو شاید جواب جو ہے نا وہ ہاں میں نہ ہو، نہ میں۔ تو ہم میں سے اکثریت نے قرآن مجید کا چوتھا حق وہ بھی ادا نہیں کیا۔ اب 5واں حق سنے قرآن مجید کا کہ جب بندہ مومن نے یہ مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی تعظیم بھی کی، تکریم بھی کی، تلاوت قرآن بھی شروع کر دی، ٹھیک ہے، پھر اس نے قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا بھی شروع کیا، تو اسے پتا چلا کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، اسے پتا چلا کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، ڈاکہ نہیں مارنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا دینا۔ اسے پتا چل گیا کہ گالی گلوچ میں نے نہیں کرنی، میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو قرآن مجید کا یہ 5واں حق کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ تو ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی یہاں پہ بھی فیل ہو جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کا چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کے بنیادی احکامات خود ہی نہیں سیکھے ہوں گے، خود ہی عمل نہیں کیا ہوا ہوگا، تو پھر ہم نے تبلیغ کس بات کی کرنی؟ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، کسی کو کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ؟ آپ خود تلاوت قرآن نہیں کرتے، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تلاوت قرآن کر؟ تو جب بے عمل مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے تو اس کے اثرات یہ بھی پڑے مسلمانوں پہ کہ انہوں نے تبلیغ دین بھی چھوڑ دی۔ جب قرآن مجید کو اس حد تک ہم نے چھوڑ دیا کہ قرآن کی تبلیغ ہم نے چھوڑ دی، قرآن پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پہ تدبر کرنا ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنی چھوڑ دی، صرف قرآن کی آج مسلمانوں کے پاس کوئی بات ہے تو وہ تعلیم ہے، تقریم ہے، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، صرف اتنی سی تعلیم اور تقریم باقی رہ گئی۔ اور یہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے جس کی خبر آقا علیہ السلام نے دی
آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، مولا کائنات مولا مرتضی شریف خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے آقا علیہ السلام سے سنی، کیا یأتی علی الناس زمان، کہ میری امت پہ قریب وہ ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ کون سا وقت؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی تلاوت ہوگی وہ رسمی طور پر کی جائے گی۔ اب تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ نے بڑی جو ہے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی تلاوت رسمی طور پر کی جائے گی۔ آج یہ صورتحال ہے یا نہیں؟ وہ کیسے؟ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آج جمعۃ المبارک ہے، کوٹلی میں آپ جائیں، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جو بھی نکلے آپ اسے سلام دیں اور ایک سوال کریں کہ آپ مسلمان ہیں تو ابھی تک آپ مسجد میں نہیں آئے، کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ وہ کہے گا کہ میں نے اذان بھی سنی ہے، تو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے، تو وہ بہانے بنائے گا۔ اس سے پھر سوال کرو کہ یار یہ بتا کہ تم مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو جواب یہ ملے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو نماز کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیں کہ وہ بندہ نام کا مسلمان ہے نا، صرف نام کا مسلمان، کہ جو اسلام کی سب سے بنیادی بات تھی اس نے اسے جوڑ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہاں نام کے مسلمان ہیں۔ اور قرآن کی جو تلاوت ہے نا رسمی طور پر، وہ واقعی ہم رسمی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم قرآن کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں سے کوئی بالکل موت کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، روح اٹک چکی ہوتی ہے، تو اس کو مارنے کے لیے ہم سورہ یاسین پڑھاتے ہیں۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو لوگوں کو مارنے کے لیے پڑھنا ہے؟ بے شک جس کی روح اٹکی ہوئی ہو سورہ یاسین پڑھیں تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن کیا قرآن کے نزول کا یہی مقصد تھا کہ آپ نے بالکل موت کے وقت اسے پڑھنا ہے، اور وہ بندہ جو مرنے والا ہے جب اس نے مر جانا ہے تو پھر ہم نے ختم کروانے ہیں، پھر ہم نے قرآن کی قرأتیں کرانی ہے، اور پوچھو کتنے ختم کیے ہیں اس کے مرنے کے بعد، تو لوائقین کہیں گے جی ہم نے 100 ختم کیا ہے، 20 کوئی کہے گا، کوئی 50 کہے گا، کوئی 200 کہے گا۔ اور یہ بتاؤ تو نے تو 200 پڑھا دی ہیں، جو یہ مرنے والا ہے اس نے ساری زندگی میں 2 ختم ہی پڑھے ہیں اور 2 دفعہ مکمل پڑھا ہے، بس یہ بتا دے تو وہ یہ بتائے گا نہیں یار اس نے نہیں پڑھی۔ تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رسمی ہے، اسلام کا صرف ہم نے لیبل استعمال کیا ہوا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، اسی بات کو علامہ اقبال نے رو رو کے بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر کہ مسلمانوں، اور تمہارا جو قرآن ہے نا وہ کافروں نے سینے نہیں لگانا، آپ نے خود سینے لگانا ہے، اور تمہارے نبی کی جو عزت ہے نا وہ کافروں نے نہیں کرنی، تم نے خود کرنی ہے، اور جو تمہارا کعبہ ہے اس کی حفاظت کافروں نے نہیں کرنی، تم نے خود کرنی ہے۔ اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ تیرا ساری زندگی ہونا چاہیے، اور تو قدم بھی اٹھائے تو پہلے قرآن سے پوچھے کہ یہ قدم مجھے اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ تجھے تو صرف موت کے وقت قرآن یاد آتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے چیخ چیخ کے یہ بات کی تھی کہ بابندہ صوفی و ملا عزیزی کہ سن لو، اور تمہیں غلط مولوی
ان کی نظر تیری جیبوں پر تھی، تیرے ایمان پہ نہیں تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیات از حکمت قرآن کی، کاش وہ خود قرآن پڑھے ہوتے اور تمہیں بھی قرآن کا سبق دیتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ با آیاتش ترا کارہی نیز، اور قرآن کی آیات یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو تم موت کے وقت مرنے پہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ قرآن تو ایسا ہے کہ مردہ دل ہو جائیں تو قرآن پڑھا جائے تو ان دلوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو قرآن کو تمہیں پڑھنا ہی تھا تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے پڑھتے، تم تو قرآن کو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو تمہیں قرآن سے پھر سبق کون سا لیا ہے؟ آگے یہی مثال اقبال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ از یاسین او آسا بمیری، کہ صرف سورہ یاسین پڑھتا ہے کہ میرے بڑے کی نہ روح نکلتے ہیں، تو یہ قرآن کا مقصد ہے۔ اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس رسم سے نکل جائیں، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اب ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے ایمان کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بوتل لے کے آئے، اوپر لیبل یہ لگا ہوا ہو کہ یہ شہد ہے، اندر جو ہے نا اندر وہ گڑ کی یا چینی کی راکھ پکی ہوئی ہو، آپ اسے چیک کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کہیں گے کہ یار تو نے اوپر لیبل شہد کا لگایا ہے اور اندر تو راکھ موجود ہے، نیلی چینی ہے، گڑ موجود ہے سارا، تو تم مجھے داؤ لگانا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون بندہ ہے جو چینی کی راکھ پکی ہوئی ہو، لیبل شہد کا لگا ہوا ہو، آپ میں سے کون بندہ ہے جو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ آپ اسے گالیاں نکالیں گے کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، داؤ لگانا چاہتا ہے، اور اندر راکھ پکی ہے، اوپر لیبل شہد کا لگایا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ایمان سے بتاؤ، اور صرف نام ہے مسلمانی کا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ایسا اسلام اللہ رب العزت قبول کر لے گا؟ جب ہم چھوٹی سی بوتل پہ کوئی داؤ لگائے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں، تو ہمارے اندر صرف لیبل لگا ہوا ہے، حقیقت موجود نہیں ہے، قرآن سے تعلق رسمی ہے، اسلام کا صرف نام لے رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ذلت مقدر ہمارا ہونی تھی وہی ہو چکی ہے، وہ ذلت ہم پہ ڈال دی ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو ہم ذلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب ایمان سے بتائیں کہ وہ ہم مسلمان کہاں سے ڈھونڈے کہ جو یہ کہے کہ قرآن کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، ڈھونڈنے سے مسلمان نہیں ملے گا۔ جو یہ کہتے کہ میں نے آج تک غیبت نہیں کی اور ڈھونڈتے رہے، مسلمان نہیں ملے گا۔ جو یہ کہے کہ آج تک میں نے ملاوٹ نہیں کی، آج تک مسلمان بھائی کو میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے فراڈ نہیں کیا اس مسلمان کے ساتھ، میں نے بہتان بازی نہیں کی، بد کلامی نہیں کی، بد زبانی نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کی، وہ کون سا مسلمان ہے ڈھونڈ کے لیے؟ تو پھر سوچ لیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے بندوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ، زکات، حج کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسلام کی کسی نے ٹانگ پکڑ لی، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے انگل پکڑ لی، ایک ایک چیز کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ہم چاہتے ہیں یہ جو ذلت ہم پہ آ چکی ہے معاشی طور پر، یہ دیکھ نہیں رہے آٹا کہاں پہ چلا گیا، کہ غریب بندے کی آپ جو ہے نا بس کا کام نہیں رہا۔ حقیقت بات جو 40-50 ہزار کمانے والا ہے نا، وہ بھی بنیادی چیزیں نہیں خرید سکتا۔ معاشی طور پر مسلمان اتنے گر چکے ہیں
سیاسی طور پر اتنے گر چکے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ 60 سال عمر ہو چکی ہے، انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، 70 سال عمر ہو چکی ہے، انہیں اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، اور وہ سیاست کر رہے ہیں، آپ کی سروں پہ بیٹھے ہیں۔ تو جاہل بندہ جب سیٹ پہ آئے گا تو پھر امت کو لڑائے گا۔ امت لڑ رہی ہے، معاشی طور پہ بھی گر چکی ہے، سیاسی طور پہ بھی گر چکی ہے۔ اب آئے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے مالک کی ذلت سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اے مالک کوئی اس کا طریقہ ہے کہ ہم نے ذلت سے نکل جائیں، عروج پا جائیں، پستی سے نکل کر بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں اور میرے قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑنا تمہارا کام ہے، قرآن تمہیں پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے جائے گا، تمہیں ذلت سے نکال کر تمہیں عروج کی طرف لے جائے گا۔ اب حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ میری امت جب بھی کوئی لگا ہو جاتا ہے تو وہ بیساکھی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی میری امت تم پہ زوال آ جائے، کسی بھی قسم کا زوال ہو، وہ معاشی زوال ہو، وہ سیاسی زوال ہو، اور قرآن کو پکڑ لینا، اللہ تمہیں عروج کی بلندیاں عطا فرمائے۔ ہم نے اسی قرآن کو ابھی تک چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی شاعر نے کیا خوبی کہا کہ پیغام ہدایت ہے یہی رحمت رب ہے، پیغام ہدایت ہے یہی رحمت رب ہے، سمجھے نہ اگر کوئی تو یہ بات عجب ہے، قرآن کے دامن کو کبھی چھوڑ نہ دینا، قرآن ہی انسان کی عظمت کا سبب ہے، کہ جو تجھے عظمت ملی ہوئی ہے نا، یہ صرف قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک طرف ہو جائے، انسان ایک طرف کھڑا ہو تو ساری مخلوقات مل کے بھی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عظمت کس نے دی ہے؟ تجھے قرآن نے دی ہے، اور جس نے عظمت دی ہے تجھے، تمہیں اسی کو چھوڑ دیا ہے، اور اس حد تک چھوڑ دیا ہے کہ اب صرف چومنا ہے، سینے سے لگانا ہے، تھپی میں بند کرنا ہے، الماری میں رکھ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو ہماری حوالے سے، اپنوں کے جو حوالے سے گلے شکوے تھے، بنیادی باتیں تھیں کہ ہمارے اندر بھی کمی کمزوریاں موجود ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دوسری بات سنیں کہ یہ جو 300 سال کا دورانیہ ہے نا، آج سے پیچھے 300 سال، اس میں بڑی بڑی پلانیاں ہوئی۔ جب ادھر سے انگریز جانے لگے نا تو پھر انہوں نے بڑے مشورے کیے، بڑی پلانیں کی کہ مسلمانوں کے ہم نے قرآن کو دریافت بھی کیا، ان کی علماء کو پھانسیوں پہ بھی چڑھایا ہے۔ اب میں اشارے کر رہا ہوں، لمبی باتیں نہیں بتا رہا، ورنہ ایک ایک بات پہ گھنٹے گھنٹے کی گفتگو۔ 100 سال پہلے کتنے علماء کو کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے، جزیرہ انڈمان میں بھیجا جاتا ہے، پھانسیاں لگائی جاتی ہیں، تختہ دار پہ جلایا جاتا ہے، علماء کو شہید کیا جاتا ہے، جو حافظ ہوتے ہیں ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، قرآن سارے نسخوں کو جمع کر کے دریا خود کیا جاتا ہے، اور دریا دجلہ کا پانی نہیں رہتا، سیاہی بن جاتی ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ اتنے ظلم ہم نے ان پہ کیے، یہ پھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اونچے ہو جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ بڑی تحقیق کے بعد، سوچو بچار کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں ہیں اور انہوں نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو قرآن کبھی بھی
جو ہیں مسلمان جو ہیں یہ کبھی بھی زیر نہیں ہو سکتے جب تک مسلمانوں نے قرآن کا دامن، صاحب قرآن کا دامن اور پھر حج کی مرکزیت اور جہاد کو پکڑا ہوا ہے نا، مسلمان کبھی بھی زیر نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے بندے تیار کریں، یہ میں وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو باتیں ملیں گی۔ انہوں نے مرزا قادیانی کو ہمارے اس ایریے میں لانچ کیا۔ یہ انگریزوں کا پودا ہے جو انہوں نے لگایا، صرف ایک بات کی خاطر کہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دے۔ آج سارے اب بیٹھے ہیں موت سے ڈر رہے ہیں۔ میرے ایک ساتھی نے نا ادھر ہی سوال کیا، میں ایک دکان پہ گیا تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ بتائیں موت سے ڈرنا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کو ڈرنے والی شے نہیں ہے۔ تو موت سے سارے ڈر رہے ہیں، لیکن موت پھر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاد جو ہے نا، جہاد صحابہ کرام کا پڑھ کے دیکھیں، وہ دعائیں کیا کرتے تھے کاش میں اس جنگ میں شہادت ہو جاتی۔ آج مسلمانوں نے اتنا جی چرایا، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میری زمین کا کیا بنے گا، موت سے ڈر رہے ہیں، تو ذلت مقدر ہو گئی۔ موت سے ڈرنے لگے ہیں تو بیماریاں بڑھنے لگی ہیں، جہاد سے کرنی کترانے لگے ہیں تو وہ مرضیں لگ چکی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہے۔ تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو انگریزوں نے لانچ کیا مسلمانوں کے اندر، اور مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کے خاتمے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری لائبریری جو ہے وہ میں نے پڑھ دی۔ یہ وہ خود لکھتا ہے جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر انگریزوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی مین جو جگہ ہے نا مرکزیت، وہ مکہ مدینہ ہے، کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان پوری دنیا سے حج کے موقع پہ مکہ مدینہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اب حج کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بنائی کہ کسی بندے کو لانچ کریں۔ تو اب انہوں نے ایران سے ایک بندہ تلاش کیا جس کا نام ہے بہاءاللہ۔ ادھر مرزے نے کوشش کی جہاد کو ختم کرنے کی، ایران میں بہاءاللہ نے کوشش کی، کتابیں لکھی، لوگوں کو جو ہے ان کا ذہن بنایا، ذہن سازی کی اور تیار کیا، اور ادھر ہی مکہ مدینہ بنا دیا کہ اب ادھر جانے کی نہیں ضرورت، ادھر ہی حج عمرہ کر لیا کرو۔ آج بھی بہائی فرقہ وہ ایران میں موجود ہے، اور قادیانی آپ کے اس برے صغیر میں موجود ہے۔ اس نے ادھر حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، مرزا قادیانی نے جہاد کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی۔ اب دو باتیں رہ گئی تھی، ایک قرآن، ایک صاحب قرآن۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ قرآن کو ہم کس طرح جو ہے اس کی حرمت کو پامال کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے دریا بدھ کیا ہے، لیکن ان کے اندر حافظ موجود ہیں، یہ پھر لکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے غلط ترجمے شائع کیے، لیکن وہ بھی ان کے چل نہ سکے، تو مجبوراً ایک ہی جگہ بنی بچتی تھی کہ قرآن کو جلایا جائے، نظر آتش کیا جائے۔ تو پھر ان حدیثوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ ایک ہی اب ان کے پاس سورس تھا کہ قرآن کو جلا دیں، وہ یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اب صاحب قرآن کے متعلق ایک تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے خلاف کتابیں لکھی جاتی لیکن ان کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اشتعال آئے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے خاکے بنانا شروع کیے۔
کارٹون بنانا شروع کیے، اور وہ تقریباً 100 سال کے اندر یہ 2 حرکتیں، قرآن کو جلانا، آقا علیہ السلام کے خاکے بنانا، اور پھر 100 سال کے اندر ہی جو حج کی مرکزیت ہے اس کو ختم کرنا، اور جہاد کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پوری پرانے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو حرکت ہے قرآن مجید کو جلانا، یہ ان کی ناکامی کی دلیل ہے، ان کے ہارنے کی دلیل ہے، ان کی بزدلی کی دلیل ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عملی طور پہ اپنے دین سے بڑا دور ہو چکا ہے، بڑا ہی دور ہو چکا ہے، مگر مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، حج کی مرکزیت اور جہاد کا جذبہ، مرنے کٹنے کا جذبہ الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر میں اس مجمع میں یہ کہوں کہ کون ہے جو اپنے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا وہ ہاتھ اونچا کرے گا کہ میں اپنے نبی کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں یہ بات کروں کہ قرآن کی حرمت کی خاطر کون ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے، تو ہر مسلمان کا ہاتھ اونچا ہوگا کہ اللہ کے کلام کی خاطر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ ان جذبوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں جو جذبے مٹائے نہیں جا سکتے، جن کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب انہوں نے حرکت یہ کر دی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جذباتی طریقہ اختیار کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم علمی طریقہ اختیار کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عملی جو ہے نا، عملی طریقہ وہ اختیار کریں۔ جذباتی طریقہ کون سا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، میں تینوں کے حق میں۔ اگر آپ کے دل میں جذبات ہی نہیں ہے، اور جذبات پیدا ہوتے ہیں محبت سے، کیا مطلب محبت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا جذبات کا ہونا بھی ضروری ہے، علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ جذبات کے منکر ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نہیں جی یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے، جذبات بھی۔ جذبات کیا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے بعد پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں گے، ریلیوں میں شرکت کریں گے، جلوسوں میں شرکت کریں گے، اور ریکارڈ جو ہے نا اپنا وہ مدعا بیان کریں گے، تاکہ اس خبیث تک جس نے یہ جلانے کی کوشش کی ہے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان ابھی تک مرے نہیں ہیں، جب تک زندہ ہیں وہ اپنے نبی پہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، قرآن پہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جذباتی طریقہ یہ ہے کہ نعرے لگانا کہ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر، اونچی آواز سے بولیں، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہ نعرے لگانا، ریڈیو میں جانا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ریلیاں نکلیں گی۔ آپ ضرور اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں اور ان ریلیوں میں شرکت کریں۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں، یار جس قرآن کو تم نے جلایا ہے نا، اور یہ صرف ہمارا کلام نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ آپ بغور پڑھیں گے نا تو قرآن کا مخاطب مسلمان نہیں ہے، یہ میں بڑے حوصلے کے ساتھ نا بات، قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ کیا ہے؟ انسان۔ اور یار مسلمان نہیں، قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے۔ کتنی آیات ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو۔ اور میرا بھائی
نظر تو صحیح، اگر حل تمہیں نظر آ جائے تو پھر مان لے، اگر تجھے حل نظر نہیں آتا تو پھر آ ہمارے پاس، تیرے ہر مسئلے کا حل ہم قرآن سے دکھانے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور علمی طریقہ یہ ہے کہ یہ بات ہم ان تک پہنچائے کہ میرا بھائی اگر تو یہودی ہے نا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو اپنی ٹیمپل شدہ کتاب، تحریف شدہ کتاب، عبرانی زبان میں نہیں جو آج انگلش زبان میں، وہ لے کے آ جا، ہمارے کسی جاہل بندے کے پاس لے کے آ جا، اور تمہارے نبی کی تعریف شدہ کتاب ہمارے کسی جاہل بندے کے ہاتھ میں دے اور اسے کہہ دے کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارا وہ جاہل بندہ بھی اس کلام کو چون کے سینے سے لگا دے، اور تم ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہو، اور تمہاری بدلی ہوئی کتابوں کی ہمارے دلوں میں اتنی عزت ہے کہ ہمارا جاہل بندہ بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ، یہ علمی انداز ہے، علمی جواب ہے، یہ علماء نے دینا ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی جو توہین کی ہے نا، کہ ان کا تعلق اور زیادہ قرآن سے کٹ جائے، تو اگر ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا تو جو ان کی منشا تھی کہ اور زیادہ دور ہو جائے، جب دیکھیں گے کہ ہم نے تو قرآن کی اس لیے توہین کی تھی کہ یہ جو ہے نا قرآن سے اور زیادہ دور ہو جائیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد آ گیا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کی محبت اور بڑھ گئی ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے انہوں نے عہد کر لیا تھا اے مالک اب ہم مر جائیں گے لیکن صبح کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے نمازیں چھوڑ رکھی تھی انہوں نے تہجد کر لیا تھا اے مالک اب ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اب ہم صاحب نصاب ہو کے زکات دیں گے، صاحب استطاعت ہو کے ہم حج ادا کرنے والے ہوں گے، ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ماریں گے، اور اپنے مسلمانوں کو ملاوٹ والا مال نہیں بیچیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے، رشوت نہیں دیں گے لیں گے، سود نہیں لے دیں گے۔ جب یہ مسلمان عملی طور پہ میدان میں آ جائے گا تو وہ شکست ان کے مقدر ہو جائے گی۔ مسلمان جتنا زیادہ قرآن کے قریب ہوگا اور پھر ان احکامات پہ عمل کرے گا اس کو بلندی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج ان کو جواب دینا ہے، جذباتی بھی دینا ہے کہ آپ نعرے لگائیں، ریلیوں میں شرکت کریں، ان کو علمی جواب بھی دینا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان کو عملی جواب بھی دیں کہ تم نے تو ہمارا رشتہ کاٹنے کی کوشش کی لیکن ہم نے اللہ کے در میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا بس وہ کریں گے، جس سے منع کیا تھا اس سے رک جائیں گے۔ تو یہ عملی کام کرنے والا ہے جو ہم سبھی کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا بھی ان تک نقصان ہوگا، ان کو پہنچے گا اور ایسا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ایسا پھر کام کیا تو مسلمان اور زیادہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ان کا مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ ہے کہ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایمان بچانا ہے تو خدا کچھ بھی ہو جائے، جب بھی غیر مسلم قرآن پہ، اسلام پہ، صاحب قرآن پہ، حج پہ، جہاد پہ، نماز پہ انگلی اٹھائے تو تم ان کو جواب دینے کی بجائے اپنا رخ قرآن کی طرف کر لو گے تو وہ خود بخود ہی اپنی موت مار دیں گے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ گر تو میخائی مسلمان عزیزتن، کہ اے مسلمان اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی تیرا قرآن کے بغیر گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ گر تو میخائی مسلمان عزیزتن نیست ممکن جز با قرآن عزیز
دن اور تیری زندگی کے ہر لمحے میں تجھے قرآن کی ضرورت پڑنی ہے. تم مانے یا نہ مانے قرآن کے بغیر تو نہیں رہ سکتا. جب تو یہ مان لے گا عمل شروع کر دے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہوگا, تو معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوگا, تیرا اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائے گا, تیرا کردار بھی اعلیٰ ہو جائے گا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمیں جذبات کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی اور علم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. آپ کو جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ضرور شرکت کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں. اللہ رب العزت یہ جو محبت ہے دنیا میں نہیں, ہم اس دنیا سے جا بھی رہے ہو تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن کی, صاحب قرآن کی, اسلام کی, شریعت کی یہ محبت سلامت رکھے. اور یہی محبت ہمیں انشاءاللہ قیامت والے دن وہ بخشانے کے لیے یہ کافی ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.